شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سانپ جس گھر میں بھی نکل آتا ہے تو دہشت کی وجہ سے اندھیرے میں اس گھر میں جانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں لپٹ نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی مال جس کو آج محفوظ خزانوں اور لوہے کی الماریوں میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کل کو سانپ بنا کر تمہارے ارد گرد لپیٹ دیا جائے گا۔ گھر کے سانپ کا لپٹنا ضروری نہیں ہے، وہ تو لپٹ گیا، آرام سے ہلکا سا لپٹ گیا، لوگوں نے پکڑ کے ہٹا دیا، لیکن جو آخرت میں سانپ لپیٹا جائے گا وہ پھر ہٹایا نہیں جائے گا، وہ کہیں سے ادھر ادھر سے ہر جگہ سے جکڑ لے گا، وہ کہیں نہ جائے گا۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا یہ عذاب یقینی ہے، مگر پھر بھی ہم کو اس کا خوف نہیں ہوتا۔ تو مصارف زکوٰۃ میں جو ہم دے سکتے ہیں زکوٰۃ، وہ ہم مسافر کو بھی دے سکتے ہیں جو سفر میں ہو۔ ایسا مسافر جس کے پاس اپنے وطن میں تو مال تھا لیکن وہ اس حالت سفر میں ہے لیکن اس کے پاس اب مال نہیں ہے، ہم جو زکوٰۃ جمع کرتا ہے عامل زکوٰۃ، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں جس کے پاس بقدر نصاب زکوٰۃ نہیں ہے، مسکین ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مجاہدین جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، طالب علم، وہ مسافر جو اپنے وطن اصلی میں مالدار ہیں لیکن فی الحال وہ فقیر ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے، جو صاحب نصاب بھی نہیں ہیں، مسکین ہیں، ان کو دیجیے۔ اس بے فکری کے ساتھ وہ لینے والے بن جائیں کہ آپ ان کی کوئی بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر اپنے مدرسے کو دیکھیے، اپنے مدرسے کے بچوں کو دیکھیے۔ دیکھیں بڑے جو مدارس ہیں نا، ان کو تو بڑی دنیا جان رہی ہوتی ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے مدارس ہوتے ہیں تو کیا وہ کام نہیں کرتے؟ کیا اس میں بچے نہیں پڑھتے؟ کیا اس میں اساتذہ نہیں پڑھاتے؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہوتی؟ تو ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، دیکھ کر زکوٰۃ دینی چاہیے کہ آیا یہ جس شخص کو ہم اپنے مال کا مالک بنا رہے ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ کا مالک بنا رہے ہیں، وہ آیا لوگوں تک پہنچا دے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ اگر نہیں پہنچائے اس نے تو آپ کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ بندہ یا بندی جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ آگے دے دے گا یا نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جس کے گھر میں سونا چاندی ہے، نقد ہے، تجارت کا مال ہے، گھر میں ضروریات زندگی سے زائد سامان ہیں، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، کپڑا جوڑا زیادہ ہے، ڈیکوریشن کا سامان بہت زیادہ ہے، اور ایسے برتن بہت زیادہ ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے۔ کباڑ کا اتنا سامان ہے اس کے پاس کہ وہ سب کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جائیں تو وہ مالدار شمار ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کو جائز ہی نہیں ہے دینا۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جائز ہی نہیں ہے۔ مالدار شخص کی نابالغ اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی، والدین کو نہیں دی جا سکتی، اپنے دادا کو نہیں دی جا سکتی، والدین کے والدین کو نہیں دی جا سکتی، اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو نہیں دی جا سکتی۔ کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اپنے والدین کو تو آپ بالکل نہیں دے سکتے، اپنے والدین کے والدین کو بھی نہیں دے سکتے، یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے۔ ان کو تو آپ نے فرض سمجھ کے پیسے دینے ہیں، ان کا تو آپ نے ویسے ہی خیال رکھنا ہے، یہ زکوٰۃ والے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہوتے ہیں۔ پھر بہن بھائی ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ بھی پوچھنا پڑے گا۔ رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، پھپھی ماں، اچھا صرف کس کو نہیں دے سکتے؟ اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ باقی رشتہ دار جیسے بہن بھائی ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، خالہ پھپھی وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تعمیرات کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے شریعت دوسرے احکامات دیتی ہے کہ تعمیرات میں اگر مال لگانا ہے تو وہ کس طریقے سے لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو وہ طریقہ الحمدللہ مفتیان کو آتا ہے، علماء اکرام کو آتا ہے، وہ پھر بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے خرچ ہوگا. ٹھیک ہے. تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ بھئی کسی غریب کی ہم تنخواہ دے رہے ہیں وہ ہم زکوٰۃ کی مد میں دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. امام یا مؤذن کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دے سکتے. حقدار ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن ان کی تنخواہ کو زکوٰۃ کو تنخواہ بنا کر نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، شبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ہاں غالب گمان ہے، مستحق ہونے کا زیادہ گمان آ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. دینی طلباء کو دی جائے گی زکوٰۃ، اور ایسے طلباء جو زکوٰۃ ڈیزرونگ بھی ہیں اور ہاں وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں لیکن دوسرے ممالک سے آ کر دین حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، مسافر طلباء ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے طلباء کو دینا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. مجاہدین کو دینا اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر علماء کو جو ڈیزرونگ بھی ہے اور محنت کر رہے ہیں، علماء کو اگر ہم اور آپ اگر اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء کا خیال نہیں رکھیں گے، ایسے علماء کا جو حالات جن کے صرف ان کا کام ہی دین سکھانا ہے، اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو دین نکل جائے گا. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قول تھا کہ اگر تم علماء کو، مدارس کے لوگوں کو، مدرسے کو نہیں دو گے تو پھر یہ علماء بھی کیا کریں گے، یہ اساتذہ کیا کریں گے، یہ بھی تمہاری طرح کاروبار کرنے بیٹھ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، دین کون سکھائے گا. آج ڈاکٹر انجینئر تو بہت سارے ہیں، لیکن بتائیے تفاسیر پڑھانے والے کتنے بنتے ہیں، حدیث پڑھانے والے کتنے بنتے ہیں. تو سب کا خیال رکھنا چاہیے اور علم کو حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، سمجھ کر دینا چاہیے. اتنا باریک معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. قریبی مفتیان سے رابطہ کریں، دارالافتاء سے پوچھیں، اپنے لوگوں میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہر کام سے بچائے جس میں اللہ کی ناراضگی، اور ہر وہ کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے.